بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد رمضان آپ کو جی دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج میں نے اپنا جو اس گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ذاتی جو تجربہ ہے، جو میں نے پچھلے 4 سالوں میں جو کھویا اور جو پایا، وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جو میرے نئے دوست اور بھائی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل سکے، کیونکہ جیسے میں نے بغیر تجربے کے، بغیر انفارمیشن کے اس کام کو شروع کیا تو میں نے نقصان اٹھایا، فائدہ اٹھایا، اگر نقصان اٹھایا تو کتنا نقصان اٹھایا، یہ ساری باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بے حد مشکور ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، نئے آنے والے ویور ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دوستو، میں نے سٹارٹ لیا تھا 2020 میں، تو 2020 میں میرا تجربہ جو ہے نا، ایکسپیرینس، یہ بکریوں کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ 0% تھا۔ تو اس وقت کیا تھا کہ شروع کے جو دن تھے وہ تو ایسے گزرے ہیں کہ میں ایک گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوا ہوں 2020 میں۔ تو میرے گھر میں 2 بکریاں تھیں اور ان بکریوں سے میری بالکل جو ہے نا کوئی دلچسپی نہیں تھی گوٹ فارمنگ سے۔ تو وہ بکریاں کیا کی ہیں کہ میں نے ویسا ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ بھوسے کے ریٹ پر جو ہے نا وہ ان کو سیل کر دیا کہ کون سنبھالے گا ان کو، ان کی کون دیکھ بھال کرے گا، کیئر کرے گا۔ تو وہ میں نے 2 بکریاں یقین کریں کہ گبن بکریاں تھیں اور میں نے 8-8 ہزار کی ایک وپاری کو سیل کر دی ہیں۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان چیز سے جو ہے نا وہ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہ دونوں بکریاں 16 ہزار میں سیل کی ہیں۔ کچھ دن گزرے تو اس وقت تو اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب جو ہے نا وہ یاد تھے، لیکن زندگی کے آخری وقت میں تھے، انہی دنوں میں وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ بیٹا، میں نے ساری عمر ان بکریوں سے ہی کمایا ہے، بکریوں سے بہت کچھ میں نے حاصل کیا ہے، اور تو نے یہ غلطی کی ہے کہ دو تھیں وہ بھی بیچ دی ہیں، سیل کر دی ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ان دنوں میں وہ بیمار تھے، تو میں ایک مکھی چینی بکری لے کر آیا ہوں۔ مکھی چینی بکری لے کر آیا ہوں، لیکن مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ جب میں نے خریدی ہے تو کیا دیکھا کہ میں نے صرف اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ باقی جس بندے سے میں نے خریدی ہے اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ 3 مہینے کی پہلے کراس ہوئی ہے، تو ابھی میں یہ جو ہے نا گارنٹی نہیں دیتا ہوں کہ یہ گبن ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں بیسیکلی وہ فالٹ تھا کہ وہ گبن ہوتی نہیں تھی، وہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ وہ بکری میں 36 ہزار کی اس سے لے آیا ہوں، صرف خوبصورتی کی بنا پر۔ بکری اچھی تھی، بڑی بکری تھی، خوبصورتی کے لحاظ سے مجھے اچھی لگی، میں نے خرید لی۔ یقین کریں کہ 6 مہینے تک میں نے وہ بکری جو ہے نا وہ گھر میں رکھی، لیکن وہ نہ کراس ہو سکی، تو نہ جو ہے نا وہ آگے اس کو رکھنے کے قابل رہی۔ تو وہ آخر پہ گوشت کے ریٹ پر میں نے 30 ہزار کی سیل کی، 6 ہزار روپے نقصان کے ساتھ۔ بکری سیل کرنے کے بعد پھر مجھے اس بات کا شوق پڑ گیا۔ یوٹیوب پر میں نے کافی ویڈیو دیکھتا رہا، کافی چینل ہیں ان کو میں دیکھتا رہا، مجھے میرا شوق جو ہے نا وہ بڑھتا گیا۔ میں نے کہا کہ کرنا ہے تو گوٹ فارمنگ ہی کرنی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے منڈیوں کے چکر لگانے شروع کیے۔ تو منڈیوں کے جب چکر لگائے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو وپاری جو ہے نا وہ ریٹ مانگتے تھے۔ آخر کار میں 1 سال تک جو ہے نا وہ میں نے منڈیوں کے دھکے کھائے ہیں، لیکن چیز کوئی میں نے خریدی نہیں ہے۔ صرف میں ریٹ چیک کرتا رہا ہوں، طریقہ کار دیکھتا رہا ہوں، بکریوں کی نسلیں دیکھتا رہا ہوں۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جو بکری تھی وہ میرے اس علاقے کی بریڈ نہیں تھی، اس کا کوئی تسلی بخش جو ہے نا وہ
میں نے سودا نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے نقصان ہوا ہے۔ تو 1 سال تک جو ہے نا، میں یقین کریں کہ اس راولپنڈی سراؤنڈنگ ایریا میں جتنی منڈیاں لگتی ہیں کوئی منڈی چھوڑی نہیں ہے، اور میں ریگولر جو ہے نا تقریباً ہر ہفتے میں منڈی میں جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ میں اپنے علاقے کی جو بریڈ ہے وہ خریدوں گا، اس سے سٹارٹ کروں گا۔ تو اس وقت پھر میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ابھی میرے پاس بکریاں میرے ریوڑ میں پھر رہی ہیں، یہ 3 بڑی بکریاں جو ہے نا میں منڈی سے خریدی ہیں۔ ایک 28,000 کی خریدی ہے، ایک 22,000 کی خریدی ہے، اور ایک 16,000 کی خریدی ہے۔ یہ تینوں بکریاں جب میں خرید کے لے آؤں تو پھر کیا کیا ہے کہ اس وقت یہ خالی تھیں، خالی بکریاں تھیں، ان کے پیچھے بچے بھی نہیں تھے، گبن بھی نہیں تھی، بالکل خالی تھیں۔ پھر میں نے آ کے ان کو کراس کروایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے میرا تھوڑا سا سسٹم چلنا شروع ہوا، اور میں آہستہ آہستہ اس پر میں تجربہ بھی کر رہا ہوں۔ مکمل مجھے اس پر عبور حاصل نہیں تھا، لیکن 1 سال تک میں نے ان پر محنت کی ہے۔ محنت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں سیل پرچیز کا کام بھی کرتا رہا ہوں، ادھر گاؤں سے، دیہات سے، باقی منڈیوں سے کچھ جانور خریدنے، خاص کر چھوٹے بچے جو قربانی والے ہوتے تھے یا صدقے وغیرہ والے، عقیقہ والے، وہ خرید کر گھر لاتا تھا، ادھر سے جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہوتا گیا۔ تو آج الحمدللہ میں نے نقصان تو اٹھایا، ہاں ایک دوران ایک منڈی سے میں بکری غلط میری جو ہے نا وہ سلیکشن ہوئی ہے، وہ بکری اس کے ساتھ 2 پٹھیں تھیں، مکھی چینی ایک پٹ میرے پاس ابھی تک موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ اسی کے اس کی ماں تھی، اور یہ 2 پٹھیں تھیں اس کے ساتھ۔ تو وہ بھی میں نے تقریباً میرا خیال ہے اس وقت تو 62,000 کی خریدی تھی، یہ چھوٹی پٹھیں تھیں۔ تو جب گھر لایا ہوں، اس کی جو بڑی بکری تھی اس کی مجھے صحیح سمجھ نہیں آ سکی ہے، اس کو خوراک ڈالنے کی، یا اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مسئلہ بنا ہے کہ وہ بکری جو ہے نا دن بدن کمزور ہوتی گئی، اور آخر ایک دن اس کو چھری پھیرنی پڑی، اس کو ذبح کر دیا۔ اور یہ 2 پٹھیں میرے پاس بچی ہیں۔ تو پٹھیں بہت خوبصورت ہیں، لمبے کانوں میں، مکھی چینی پیور جو ہے نا مکھی چینی یہ بریڈ ہے۔ تو اس میں ایک بندہ جو ہے نا پھر وہ مجھے مجبور کرنے لگا کہ ایک پٹ میں نے خریدنی ہے، ایک پٹ اس کو دے دی، یہ دوسری پٹ ابھی تک میرے پاس پھر رہی ہے۔ تو اس سے بھی میں نے خاطر خواہ فی الحال جو ہے نا وہ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ابھی میں مطمئن ہوں کہ وہ 62,000 میں نے لگایا تھا، بے شک وہ بکری ذبح ہو گئی ہے، 25,000 کی دوسری پٹ میں نے سیل کر دی ہے۔ ابھی جو میرے پاس ہے یہ ابھی اس ماحول کے ساتھ، اس خوراک کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو ابھی مجھے امید ہے کہ اس سے جو ہے نا میرا جو وہ نقصان ہوا ہے بکری ذبح ہونے کی صورت میں، وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی بریڈ جو ہے نا وہ آگے میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اسی طرح باقی کچھ ذبح ہوتی رہی ہیں، کچھ ویسے ایکسپائر ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ آج 4 سال کے بعد میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ابھی الحمدللہ وہ بکریاں جو میں منڈی سے لے کر آیا ہوں، وہ ایک بکری جو ہے نا وہ 2 سوئے سو چکی ہے، دوسری بھی 2 سوئے سو چکی ہے، اور تیسری جو ہے نا وہ 1 سوا سوئی ہے، لیکن اس نے جوڑا دیا ہے، ایک پٹ ہے اس کے ساتھ اور ایک بکرا ہے۔ تو ابھی مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اچھا ڈیسیژن لیا ہے۔ اس کے دوران ایک پٹ میں اور میں نے خریدی تھی، نئی پٹ تھی، فرسٹ ٹائمر تھی، تو وہ بھی ادھر آ کر کراس ہوئی ہے، اور ابھی الحمدللہ اس کے ساتھ بھی بچہ ہے۔ تو اس طرح ابھی کیا ہوا ہے کہ میں نے گھر کیا ابھی اس سال جو قربانی کی ہے وہ بکرا میرے گھر کی بریڈ تھی، گھر کا بچہ تھا، وہ میں نے قربانی کی ہے۔ اسی طرح ابھی اگلے سال کے لیے الحمدللہ اس ٹائم میرے پاس 4 بکرے ہیں، 2 پٹھیں ہیں، تو وہ 4 بکرے بھی اگلی سال 2025 کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور باقی جو پٹھیں ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ اور 2-4 ماہ کے بعد وہ بھی کراس ہونے کے قابل ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیچھے جو ہے نا وہ مکھی چینی ایک پٹ ہے، ایک وہ شیری کلر کی، وہ بھی میرے گھر کی بریڈ ہے۔ تو الحمدللہ ابھی جو ہے نا وہ سرکٹ چل رہا ہے، یہ چل پڑا ہے، تو ابھی جو ہے نا دل کو بھی تسلی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نقصانات کیے ہیں وہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے لیے ہیں، نقصان اٹھائے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو جو آپ کے لیے کرنے والی بات ہے، کام ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے نقصان کیا ہے شروع میں،
جو میری لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے 1 سال تک جو ہے نا وہ اس گوڈ فارمنگ کو شروع کرنے سے پہلے میں نے منڈیوں کے ضرور چکر لگائے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی یہی آپ کو میرا مشورہ ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے جو آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں یا ڈیروں پہ رکھی ہوئی ہیں، منڈیوں کا چکر لگائیں، ان کے ریٹ چیک کریں، ان کی نسلیں چیک کریں، اور کوشش یہی کریں، میں ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ کوشش یہ کریں، اگر آپ نے کاروبار کے طور پر جو ہے نا یہ گوڈ فارمنگ کرنی ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا اپنے علاقے کی بریڈ استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ نے شوقیہ رکھنی ہے تو پھر آپ کسی بھی علاقے کی جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ غریب اور بے روزگار دوستوں کو ہے کہ وہ یہ کام شروع کریں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن یہ جو باتیں میں بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہو گزری ہیں، اس لیے میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے نقصان اٹھایا تو میرا کوئی اور بھائی یہ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا ان باتوں کو اس کے ذہن میں باتیں آ جائیں تاکہ ان کا وہ خیال رکھے، تو انشاءاللہ آپ اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کریں۔ کم سے کم جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ میں جو ہے نا وہ شروع کریں، لیکن اپنے علاقے کی بل رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔